یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو، مما اس چیز میں سے جو رزقناکم عطا کی ہے ہم نے آپ کو، خرچ کرو اس میں سے جو بھی رزقناہم ہم نے آپ کو عنایت کیا ہے، دے دیا ہے، من قبلی پہلے اس سے، قبل اس سے، ان یاتیا یہ کہ آئے، من قبلی قبل اس سے کہ ان یاتیا آئے یوم ایسا دن، لا بیع نہیں ہوگی خرید و فروخت، فیہ اس دن میں، ولا خلا اور نہ ہی دوستی، ولا شفاعہ اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش، والکافرون اور کافر لوگ، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں، اور کافر لوگ ہم وہی الظالمون ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر۔ اے ایمان والو، جو کچھ بھی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن میں نہ کوئی کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے انفاق فی سبیل اللہ کو حکم دیا ہے۔ خرچ کیا کرنا ہے؟ مما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اس سے مراد صرف رزق نہیں ہے، روزی نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ رزق کا معنی ہے عنایت کرنا، عطا کرنا، دے دینا، رب کا عطیہ، رب کی دین۔ مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، وقت، انسان کے پاس جو وقت ہے یہ بہت بڑا رزق ہے۔ انسان کی صلاحیتیں، توانائیاں، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ تو رزق کا معنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کی ابتدا میں، وہاں بھی یہ رزق کا لفظ آیا ہے۔ تو کہ ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہ رزق سے مراد اولاد نہیں، کچھ لوگ ہمارے سمجھتے ہیں رزق سے مراد روزی ہے، بس مال ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اللہم ارزقنا علما نافعا، علم نافع عطا فرما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق کی حیثیت سے دکھا اور ہمیں اس کی اطاعت کی توفیق دے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابَهُ، اور اللہ ہمیں باطل کو اس کی اصلی شکل میں باطل کی حیثیت سے ہی دکھا اور ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
کہ تو ہمیں عنایت کر دے اسے تحفظ۔ تو رزق کا معنی اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، اولاد ہے، مال ہے، علم ہے، صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، وقت ہے، سب کچھ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو۔ اس سے قبل کہ وہ دن آپ کے پاس آئے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں ہوتا ہے تو چلو کاروبار کر کے، محنت مزدوری کر کے چلو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، یا کسی کا کوئی لینا دینا ہوا تو یہاں سے پورا کر دیں گے۔ تو فرمایا اس دن کوئی کاروبار تجارت خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلا، اور نہ ہی کوئی دوستی کسی کی کام آئے گی، ولا شفاء، اور نہ ہی سفارش۔ آگے آ رہی آیت، وہاں بھی تین چیزوں کا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں فرمایا کہ نہ مال قبول کیا جائے گا اور نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی رشوت لی جائے گی، عدل۔ اور ایک مقام پر وہ دوستی بھی نہیں کام آئے گی، جیسے یہاں ہے، اس طرح کی آیتیں کئی جگہ پر ہیں۔ تو دنیا میں دیکھو تین چار طریقے ہیں جان چھڑوانے کے۔ جیل میں چلا جائے بندہ، تھانے میں چلا جائے بندہ، پھنس جائے، تو اس کو چھڑوانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ چلو مال وال دے کے جان چھڑا لو، بلکہ اس سے پہلے بھی ہے شفاعہ، کسی کی سفارش ڈلوا دو، کسی کا فون کروا دو، وہ اس کو چھوڑ دو اس کو، پارٹی کام آ جاتی ہے، برادری کام آتی ہے، دوست احباب، کسی بڑے کا فون۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں کوئی سفارش، کوئی دھمکی، کوئی اس طرح کی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی دوستیاں کام آتی ہیں، دوست کے کام آ جاتا ہے، خود ہی چھوڑ دیتا ہے، یہ اپنا بندہ ہے جی، یہ اپنا بندہ، اپنی پارٹی کا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں کوئی دوستی بھی نہیں ہے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بندہ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے بھاگ رہی ہوگی، دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو یہ طریقے ہیں۔ اللہ فرماتے وہاں نہ کاروبار تجارت ہے کہ چلو محنت مزدوری کر کے آپ وہ جان چھڑا لو گے، یا کسی کا اگر حق دینا تھا تو وہ قیامت والے دن دے دو گے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں دے دو، خرچ کرو۔ اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں سفارش چلے گی، نہ ہی رشوت چلے گی، کچھ نہ دھمکی کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو یہاں انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ زیادہ تر مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، خاص طور پر مال، توانائی، صلاحیت ہے، علم، اس کو خرچ کرو، کہ انسان خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دنیا میں ہی چھڑا لے، دنیا میں چھڑا لے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہنم سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی اللہ کے راستے میں دینی پڑے، آدھی کھجور ہی دینی پڑے، وہ بھی اللہ کے راستے میں دو اور جان چھڑاؤ۔ بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید کا، اسپیکر نہیں تھے، تو مردوں کو آپ نے خطاب فرمایا عید کے بعد، تو خیال ہوا کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی، وہ مستفید نہ ہو سکی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس چلے گئے، جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں مصلی میں، عیدگاہ میں، ان کے پاس چلے گئے، کہ مجمع پڑا تھا مردوں کا بھی، پیچھے تھی عورتیں، چلے گئے۔ عبداللہ بن عباس ساتھ تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ وہاں آپ نے پھر ان کو نصیحت کی، فرمایا اللہ کی بندیوں، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کی اکثریت جہنم میں عورتوں کی ہے، جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گی، کیوں؟ تو تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، لعنت تم بہت زیادہ کرتی ہو، ذرا سی بات پہ لعنت، اور
شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرتی ہو، اس لیے آپ کی اکثریت جہنم میں ہے۔ تو لہذا صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے چھڑاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صدقہ کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں دیکھ رہا تھا کہ عورتیں چادریں رکھی ہوئی تھی بڑی بڑی، اور چادروں کے اندر ایسے ہاتھ اوپر کر کے اپنے بندے اتار کر، اپنے ہار اتار کر، اپنی انگوٹھیاں اتار کر بلال کی جھولی میں ڈال رہی تھی، اور بلال کی جھولی بھر گئی۔ جھولی لگی ہوئی تھی، کپڑا رکھا ہوا تھا، بھر گیا جی سونے سے۔ تو میں جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، صدقہ خیرات کرو۔ بہت صدقہ خیرات کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی غالباً تھا، کچھ نہیں اس وقت پہنا ہوا تھا شاید، یا کچھ ہوگا، تھوڑا بہت دے دیا۔ گھر آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صدقے کی ترغیب دلائی ہے، اور میں جہنم سے چھڑاؤ اپنے آپ کو، تو میں یہ زیور جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتی ہوں، تو کوئی مستحق ہو تو جا کے اس کو، یہ میری طرف سے میرا زیور ہے، جا کے دے دو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں زیادہ حقدار ہو گئی۔ یعنی شوہر کہتے اپنی بیوی کو کہہ رہے، میں زیادہ حقدار ہوں بھائی دوسروں سے، میں ضرورت مند ہوں، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ہو۔ اس نے کہا نہیں، ادھر کرو واپس، پہلے میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی، اجازت دی تو پھر آپ کو دوں گی۔ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہو؟ بولا زینب۔ بھائی زینب، زینب تو کئی ہیں یہاں مدینے میں، کون سی زینب؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی بیوی، اندر آؤ۔ آ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم ہوا، خیریت پوچھی، کیا مسئلہ ہے؟ جی آپ نے وہاں ترغیب دلائی ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو میرے پاس کچھ زیور تھا، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو کہ جاؤ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے دو، میں زیادہ حقدار ہوں۔ اور میں سادہ کا عبداللہ نے سچ کہا ہے، دے دے، اسی کو دے۔ تو آ کر پھر شوہر کو دے دیا، ٹھیک ہے کہ وہ تو خرچ کر۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے بھی بڑے مسائل ثابت ہوتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے محدثین نے بہت سارے مسائل احکام ثابت کیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوئی بندہ کھجور دیتا ہے نا، صرف رب کی رضا کے لیے، اس میں خوشنودی دکھلاوا نہ ہو، ایک کھجور دیتا ہے، کھجور، اللہ رب العزت یربیہ کما یربی احدکم فلوبہ و فصیلہ، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس پہ ترقی کرتا ہے، اس میں گروتھ ہوتی ہے، اتنی بڑھتی ہے، اتنی بڑھتی ہے، اتنی بڑھتی ہے، روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا تھا، اس اکاؤنٹ میں، اللہ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی وہ کھجور۔ فرمایا ایسے جیسے تم اپنے گھوڑی کے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، روزانہ کھلا کھلا کے، دودھ پلا پلا کے بڑا کرتے ہو، اس طرح اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتا ہے، اس کھجور کے ایک دانے کی، یہاں تک کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو پہاڑ کے برابر دکھے گا ایک کھجور، پہاڑوں کے برابر ہے، اتنی اللہ رب العزت اس پہ اضافہ کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر بندے کو اللہ اس کو دے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو یہ جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرے، علم بھی خرچ کرے، توانائی صلاحیتیں بھی خرچ کرے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا ہو مگر وہی، کوئی معبود برحق نہیں اس کے علاوہ ہی نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق، الا ہو مگر وہی ہے، اکیلا ہی۔ الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ذاتی اللہ، میں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بیان کر چکا ہوں،
باقی 99 اسماء و صفاتی ہے۔ دنیا میں کوئی نام اللہ نام کا بندہ نہیں آیا، باقی نام لوگ رکھتے رہتے ہیں، جیسے رحیم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، جبار ہے، یہ دنیا میں انسانوں کے نام بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا آج تک تم نے سنا ہے کہ کوئی اللہ نام کا بندہ آیا ہو؟ نہیں، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ الوہیت سے ہے، یہ عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ پھر خود فرما دیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ اکیلا ہی ہے۔ تو الہ کا معنی الوہیت، عبادت، معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں ایک دعویٰ ہے اور درجنوں اس دعوے کے ثبوت کی دلیلیں ہیں، یہ بات سمجھو۔ یہ ہے آیت الکرسی شروع ہو گئی۔ ایک ہے دعویٰ، اس دعوے کی درجنوں دلیلیں ہیں ثبوت کی، کیونکہ ہم جب کوئی دعویٰ کرتے نا تو پھر دعوے کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی یہ ان کا موبائل ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، میں دعویٰ کر دیا تو کیا کر صاحب کے سامنے انہوں نے رکھا ہے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ میرا ہے، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ آپ کا ہی ہے، جی مولوی صاحب ہو، آپ ہمیں درس دیتے ہو، آپ نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، داڑھی بھی ہے تو آپ کا ہی ہوگا۔ نہیں، آپ میں سے کسی کے پاس بھی یہ کیس جائے گا یا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب ٹھہرو، اگر یہ آپ کا ہے نا تو آپ اس کو ثابت کرو کہ یہ آپ کا ہے۔ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ میرا ہے تو وہ ثابت کریں گے۔ کیسے ثابت ہوگا کہ بھئی یہ کون سی کمپنی کا موبائل ہے، اس میں نمبر کس کے ہیں، کالیں کس کی آئی ہے، ڈیٹا کس کا ہے، سمجھا، اس کی نشانیاں کیا کیا ہے۔ جو نشانی دکھائے گا، جو ڈیٹا دکھائے گا، جو کالے دکھائے گا، جو کس کے نمبر رشتہ داروں کے دکھائے گا، وہ موبائل اس کا ہوگا۔ تو جو کہے گا جی میرا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں دکھا سکتا، تو وہ تو نہیں، کوئی معمولی عقل رکھنے والے بھی کہے گا مولوی صاحب پرے ہو جاؤ، پھر جھوٹا دعویٰ ہے، آپ ثابت نہیں کر سکے اس اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکے، دلیل۔ تو دنیا میں جتنے بھی نبی آئے نا، جب انہوں نے آ کر دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس دعویٰ کے ثبوت پر دلیل دکھائی۔ اس دلیل کا مقابلہ اس وقت کے لوگوں نے کیا، بادشاہوں نے کیا، لیکن وہ عاجز آ گئے، تو نبی کی دلیل معجز ہوئی، اس نے سب کو عاجز کر دیا، ہار گئے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں، نبی کی دلیل کو کہتے ہیں معجزہ پروف کو۔ تو یہاں دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہستی ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ، بس۔ کیوں؟ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور کوئی الہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ معبود کیوں نہیں ہو سکتا؟ مشکل کشا حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی اللہ کے علاوہ؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ سبب تقریباً آگے سارے بیان ہوئے۔ تو یہ ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کی فضیلتیں تو آپ جانتے ہو۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں، کہ اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت یہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، مجھے مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چور پکڑ لیا تھا، پہلی رات میں، دوسری رات، تیسری رات، تو وہ چور شیطان تھا، اصل میں خزانے سے چیزیں اٹھا رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں ڈیوٹی تھی، تو اس نے کہا جی بھائی ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ یہ پڑھ لیا کرو تو چور نہیں آ سکے گا۔ بولا کیا؟ بولا اگر آپ میری جان چھوڑو گے نا تو میں بتا دوں گا، اس شرط پر میں بتاؤں گا کہ آپ مجھے چھوڑ دو آج بھی، تیسری رات۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں، چل۔ اس نے کہا بھائی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو کوئی چور آپ کا مال نہیں لے جائے گا، اس کی حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آج رات میں چور آیا تھا۔ فرمایا وہ چور تھا، وہ شیطان ابلیس تھا، ہے وہ جھوٹا ہے لیکن بات تجھے سچی بتا گیا ہے، بات حقیقت میں ایسے ہی ہے۔
اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی سوائے موت کے، سوائے موت کے۔ یعنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت کا داخلہ اس کا یقینی ہو گیا، ٹکٹ یقینی ہو گیا۔ اور بھی اس کی آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم میں سورتوں میں سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ اور یہ دونوں جو وہ سورت اور یہ آیت، یہ صرف اکیلی آیت ہے، اس لیے وہ صورتوں میں عظیم، یہ آیتوں میں عظیم سے عظیم تر اور بہت اہمیت اور فضیلت والی، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ وہ بھی ہے قل هو اللہ، اور پورا اللہ کا تعارف ہے آگے۔ یہ بھی ہے اللہ لا الہ الا ہو، آگے سارا اللہ کا تعارف ہے۔ اور جو دعویٰ ہے اللہ نے دعویٰ کیا نا، یہ دعویٰ بھی اللہ نے کیا ہے، لا الہ الا ہو، بھائی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں، نہ مالی عبادت، نہ روحانی عبادت، نہ جسمانی عبادت۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اکیلا اللہ کیوں مستحق ہے؟ اس کی یہ وجوہات ہیں، اس کے یہ اسباب ہیں، اس کے یہ دلائل ہیں کہ وہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور پورا آگے اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ کا تعارف بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔